انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو اس طرف کہ یہ لوگ تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، اور آپ کے نام بگاڑ کر رکھتے ہیں، آپ پر جھوٹا ہونے کا الزام دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، بس یہ گمراہ ہیں اور یہ سیدھا راستہ پانے کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے اول مخاطب لوگ مشرکین مکہ پر اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا یہ پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کو پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے اس قرآن کو ماننے سے، سمجھنے سے انکار کیا، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں قرار دیا، اور قرآن سن کر وہ لوگ کبھی قریب ہوتے، کبھی دور ہوتے، جب فی نفس ہی قرآن سنتے تو اس کی تاثیر سے متاثر ہو جاتے، لیکن جب قرآن میں توحید کا تذکرہ آتا تو پھر پیچھے بھاگ جاتے۔ فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب تم قرآن میں ایک رب کا ذکر کرتے ہو، وَلُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پیٹھ دے کر بھاگ جاتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہی بد عادت آج کے مشرکوں میں ہے، قرآن کو ویسے سنیں گے اور ویسے اپنی خود ساختہ رسومات میں جو بھی ختم کی مجلسیں، مولود کی مجلسیں، عرس کی مجلسیں، اس میں پڑھیں گے بھی اور اس میں اور اظہار محبت بھی کریں گے، لیکن جب قرآن ہی سنایا جائے تو پھر چڑھتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ یہی ان لوگوں کا ورتیرہ تھا۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ جو توحید کو دل سے قبول نہ کرنے والے اور اتباع رسول کو، آپ کی رسالت کا ہی یہ دوسرا نام اتباع رسول ہے،
رسالت رسول اسی نے مانی جس نے اتباع رسول کی، جس نے اتباع رسول نہیں کی اس نے رسالت کیا مانی؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، فرمایا ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، یہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی گمراہی کے سبب سے ہم نے بدبختی ان کا مقدر کر دی ہے۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بٹے ہیں، قرآن کا ان پہ معنوی طور پر کچھ اثر نہیں ہوتا، ویسے قرآن کو محبت سے دیکھتے ہیں اور اس کو بوسے بھی دیتے ہیں اور بہت اونچی جگہ پہ بھی رکھتے ہیں، احترام بھی بجا لاتے ہیں، لیکن سمجھنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کیا ہے، نہ توحید سمجھتے ہیں، نہ اتباع رسول سمجھتے ہیں، نہ حلال حرام سمجھتے ہیں، نہ فرائض سمجھتے ہیں۔ تو اس میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو، سب مسلمانوں کو بالاولیٰ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، کیا ہماری عبادت قرآن کے مطابق ہے، کیا ہمارے معمولات زندگی قرآن کے مطابق ہے، کیا ہماری غمی خوشی، ہماری شادی بیاہ کی تقریبات یہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، یا ہر جگہ پہ ہم نے کہیں پر بدعات جاری کر رکھی ہیں، کہیں پر ہم نے رسومات کو عمل دخل دیا ہوا ہے اور نام کہ ہم مسلمان ہیں اور اب بڑے بڑے القاب سے اپنے آپ کو ہم منسوب کرتے ہیں۔ تو سب مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم قرآن کے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں حکم دے رہا، ہمیں حکم دے رہا۔ تو جو لوگ قرآن سے روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی حالت زار یہ ہوتی ہے، اول مخاطب وہی مشرکین مکہ، جب ان پر اللہ کی کتاب پیش کی گئی تو انہوں نے قرآن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے محبوب، آپ ان کو قرآن سے بھاگتا بدکتا دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ وہ بدبخت ہیں کہ گویا کہ ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور ایک پردہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے ان کے دلوں تک قرآن نہیں پہنچ سکتا، ان کے دلوں پر پردے ہیں، ان کے کانوں میں بٹے ہیں، وہ تاثیر قرآن سے محروم رہیں گے، ان کو قرآن کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ہم سارا قرآن سنا دیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ تو قرآن اسی پر اثر کرتا ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے توحید کو سمجھتا ہے، اتباع رسول کو سمجھتا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کیا صورتحال تھی ان کی، اللہ تعالیٰ اسے کھولتے ہیں یہاں، نحن اعلم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک۔ فرمایا ہے محبوب ہم جانتے ہیں جب یہ سنتے بھی ہیں تو یہ کس غرض سے سنتے ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن کو قرآن کے مخالف بن کر سنیں، قرآن کا جواب دینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا رد کرنے کے لیے آپ کی حدیث کو پڑھیں، اور قرآن کو اس لیے پڑھیں کہ ہم نے قرآن کی آیتوں کا جواب دینا ہے اور اس کے لیے تعویلیں کرنی ہے، اس کے لیے کبھی معنوی تحریف کرنی ہے، کبھی عملی طور پر قرآن کا انکار کرنا ہے، تو ان لوگوں کو قرآن سے کیا ان کا تعلق ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ہم جانتے ہیں یہ سنتے بھی ہیں تو جس حساب سے سنتے ہیں، یہ نہ تو اللہ کی رضا کے لیے سنتے ہیں، نہ قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے سنتے ہیں، نہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ اور یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، پلاننگیں کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، قرآن کو کس طرح سے دبایا جائے، قرآن کو کس طرح سے
قرآن کی تعلیمات کو کس طرح سے ختم کیا جائے، یہ قرآن کو، اللہ کی کتاب کو ختم کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک وہ شخص ہے جو جادو زدہ ہے۔ حیرت کی بات ہے، کبھی تو آپ کو کہتے تھے ساحر ہے، اور کبھی کہتے تھے مسحور ہے، کبھی کہتے تھے یہ جادو کرتا ہے، کبھی کہتے تھے اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ فرمایا میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھو یہ کس طرح کی مثالیں گھڑتے ہیں، اور آپ پر یہ یقین رکھتے ہوئے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کا احترام کرتے ہوئے، اس کے باوجود آپ سے بھاگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ ظالم قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ ظالم اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں، یہ ظالم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بھاگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ اس وقت کے وہ مشرکین مکہ تھے، ان لوگوں کی تو حقیقت پر مبنی یہ صورتحال تھی اور وہ ڈٹ کر تھی، لیکن ہمارے دور کے مسلمانوں کی بھول کے ساتھ بھولے ہوئے ہیں، بھول کے ساتھ ان کی مماثلت ہے کردار کے لحاظ سے۔ جو سلوک اس دور کے ان لوگوں کا تھا، آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ جو یہ ان کے ساتھ جو مماثلت ہے کہ اسی طرح کا سلوک اور رویہ، اس پر بہت افسوس۔ ایک مسلمان کو اللہ کی کتاب کو غور اور یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، عمل کی نیت سے پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا قرآن کا انکار کرتے ہوئے، یہ آخرت کا انکار کرتے ہوئے، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے آپ کو غلط القابات دیتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، اور فرمایا اللہ کے احکامات اس کا رد کرنے کے لیے اپنی ہی جانب سے چٹکلے چھوڑتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، آخرت کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، پھر نئے سرے سے پیدا کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ جب مٹی ہو گئے، جب ہڈیاں ہی بسیدہ ہو گئیں، تو پھر کیسے قبروں سے نکلیں گے؟ کیسے قبروں سے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان لوگوں کو جواب دو، قل فرما دو لوگو کونوا حجارۃ او حدیدا، تم ہڈی اور مٹی کے ذرات ہونے کی بات کرتے ہو، تم ہو جاؤ پتھر پہاڑ، تم ہو جاؤ لوہا، تم بالفرض لوہا ہو جاؤ، تم پتھر ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تم کوئی اور ایسی دھات بن جاؤ جو تمہارے دل میں بہت سخت چیز ہے، جو کچھ بھی بن جاؤ، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ پھر سے تم کو قبروں سے نکال لے گا، تمہیں قبروں سے نکال لے گا، وہ پھر سے پیدا کر دے گا۔ فرمایا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ جواب سن کر پھر کہیں گے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ قُلْ، ان کو کہہ دو الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ذات جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، وہ رب تم کو قبروں سے نکالے گا، تم مر کر مٹی نہیں ہو جاؤ گے، وہ تمہیں پھر سے پیدا کر لے گا، وہ رب جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، یہ اپنے سر کو دھنتے ہوئے تمہاری طرف سر مارتے ہوئے کہیں گے
وَيَقُولُونَ مَتَى ہوا، کب ہوگا یہ؟ طنز، تنقید دین پر، عقیدے پر، آخرت پر، یہ مشرکوں کا وتیرہ رہا ہے۔ قل، کہہ دو، عسیٰ ان یکون قریبا، عسیٰ ان یکون قریبا، قریب ہی ہے، جلد ہی ہے، دور نہیں ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ یوم یدعوکم، اس دن وہ رب تم کو بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، فتستجیبون بحمدہ، تمہارا رب تم کو قبروں سے آواز دے گا، تم اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہوئے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، تم اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے قبروں سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم خیال کرو گے کہ ہو ہم تو تھوڑا سا وقت ہی دنیا میں گزار کے آئے، تھوڑا سا وقت۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور دوسری تفسیر کہ برزخی زندگی کے حوالے سے بھی یہی خیال جائے گا کہ تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، اور جو اہل ایمان ہوں گے بالخصوص ان کو تو برزخی زندگی کا وقت بالکل ہی تھوڑا معلوم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبر سے نکلتے ہوئے لوگ کہیں گے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا، کس نے ہمیں قبروں سے نکال لیا؟ تو قبروں سے اللہ تعالیٰ نکال لے گا۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ برزخ کا معنی ہے پردہ۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اور موت کے بعد کے درمیانی عرصے کو برزخ کہا ہے، اسی کو ہی قبر کہا ہے، اور یہ آخرت کا ہی حصہ ہے، لیکن کلیتاً جزا و سزا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات قبروں والوں کے جو ان کی حالت ہے، اچھے لوگوں کی اچھی حالت، وہ بھی زمین والوں پر بسا اوقات ظاہر کی ہے، اور بسا اوقات برے لوگوں کی بری حالت اور ان کے عذابوں میں سے بھی کچھ ظاہر کیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں، اور ہمارے لیے کیا کافی ہے اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان۔ برزخ ایک حقیقت ہے۔ فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور مر کر کوئی ختم نہیں ہوتا۔ برزخ کی زندگی میں سبھی لوگ برزخی زندگی میں زندہ ہوتے ہیں، نیک لوگ وہاں پر رزق سے نوازے جاتے ہیں، نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں، اور برے لوگوں کو برزخ میں سزائیں ہوتی ہیں، وہاں پر ان کو عذاب دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی قبر کا فکر کریں، اپنی آخرت کا فکر کریں، تو اللہ کے دین پر طنز، شریعت پر طنز۔ آج وہی صورتحال ہمارے مسلمانوں کی ہے، جب سنت سمجھائی جاتی ہے، بدعت سے روکا جاتا ہے تو آگے سے عجیب و غریب مثالیں دیتے ہیں، اور جب توحید سمجھائی جاتی ہے، شرک سے روکا جاتا ہے تو آگے سے عجیب و غریب مثالیں دیتے ہیں۔ جب شریعت کی پابندی کا کہا جاتا ہے، نماز روزے کی پابندی کا کہا جاتا ہے، تو اس پر بھی عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں، نمازوں پہ تنقید، روزے پہ تنقید، حج پہ تنقید، کہ جی ہم لبرل ہیں، ہم قسم کے لوگ ہیں، کوئی کس انداز سے کوئی کس انداز سے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر رہے ہیں، اور دعویٰ مسلمان ہونے کا بھی کرتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کس شریعت کو ماننے والے ہیں؟ کس نبی کو ماننے والے ہیں؟ کس قرآن کو ماننے والے ہیں؟ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، سارے کام اپنی مرضی کے، اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیرت کی بات ہے۔ تو یہ وہی ورتیرہ ہے، فرق صرف اتنا سا ہے، وہی نفاق والا، کہ پھر جب بدری زندگی شروع ہوئی تھی
تو وہاں پر منافقین کا وجود سامنے آیا تھا، اور وہ اوپر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے تھے، اور بلکہ کتابوں سے بات ثابت ہوتی ہے پکے نمازی تھے، صف اول میں آ کر بیٹھتے تھے، پوری حجامت اسلام کے مطابق ہوتی تھی، اور قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق تو لوگوں کو قسمیں اٹھا اٹھا کر وعظ اور تبلیغ کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ شخص محمد اللہ کا سچا نبی ہے، اے مدینے والو اس کی اتباع کرو، اس سے نقش قدم پہ چلو، اور باہر جا کر دین کے اوپر طعن کرتا تھا، اللہ کے نبی پر طنز کرتا تھا۔ تو اس لیے میں یہ گزارشات عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے مسلمان بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی شریعت پر طنز نہ کرو، اللہ کے نبی کی سنت پر طنز نہ کرو۔ فرق سمجھ لو سنت اور بدعت کا۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سنت ہے، جو کسی نے کسی بھی رنگ میں عبادت کے نام سے بڑھائی ہو، رسم کے نام سے بڑھائی ہو، وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرق سمجھ لو توحید اور شرک کا۔ جو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے وہ توحید ہے، جس میں غیر اللہ کی ملاوٹ ہے وہ شرک ہے۔ توحید الالوہیہ میں ہو، توحید الربوبیہ میں ہو، توحید اسماء و صفات میں ہو، طویلیں چھوڑ دو، للے تھلے چھوڑ دو۔ مسلمانوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ ایک ہے، اللہ تعالی نے اپنے اختیار اپنے پاس رکھے ہیں، اللہ نے شرک کی کوئی گنجائش نہیں اتاری ہے۔ مشرک جہنم میں جائیں گے اور بدعتی جہنم میں جائیں گے، اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ غیر قوموں کی مشابہت کرنے والے، انہی کے ساتھ ان لوگوں کا حشر ہونے والا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، غیر قوموں کی نکالی سے باز آ جاؤ۔ غیر قوموں کی رسومات ہندوؤں کی ہوں، عیسائیوں کی ہوں، یہودیوں کی ہوں، اس کی مشابہت مت کرو، نہ لباس میں، نہ وضاقتہ میں، نہ غمیوں میں، نہ خوشیوں میں، نہ فنکشنوں میں۔ اتباع رسول کرو، صحابہ اکرام کی نقل کرو، اسلاف امت کی نقل کرو، ان کے نقش قدم کے مطابق چلو، اس میں نجات ہے۔ یہ نجات کا رستہ ہے، یہ اسلام کا رستہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا رستہ ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔